بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الإنسان دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ کیسے تھے ہم اور کیا ہو گئے ہم۔ حضرات، یہ اعلان اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ امت وہ امت ہے کہ علم و فن کی شمع اس امت کے ہاتھ میں رہی ایک مدت تک۔ افسوس ہے امت مسلمہ کی اس وقت کی موجودہ صورتحال پر۔ دینی علم جو سب سے زیادہ ضروری علم ہے، دینی علم میں کتنے پیچھے ہیں، اور جب دینی علم میں پیچھے ہیں تو عصری علوم میں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق کی پہلی وحی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پڑھنا ہے۔ علم ہی سے انسان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے پیغمبر علم حاصل کیجئے۔ کون سا علم؟ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا علم، سب سے اہم علم جو ہمیں اس دنیا میں حاصل کرنا ہے وہ عقیدہ توحید کا علم ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلی وحی کے بعد بہت پریشان ہو کر اپنے گھر لوٹے، اور آپ جانتے ہیں مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے کہا زملونی، آپ نے کہا کہ چادر اڑا دو۔ بہت ڈرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سہمے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، بتائیے۔ پیارے نبی نے کہا میں اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر ہو رہا ہے کہ شاید میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے، آپ کو ہمت دیتے ہوئے وہ تاریخی جملے کہے تھے، كلا لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ کہا کہ ہرگز نہیں، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ پر کوئی خطرہ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ وہ ہیں انک لتصل الرحم، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں آپ، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آپ، تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں اسے کما کر دینے والے ہیں آپ، وتقری الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں آپ، وتعین علی نوائب الحق، مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ۔ حضرات، مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا یہ کردار، اس سے کئی باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلی بات، ایک مثالی بیوی کیسی ہوتی ہے اور مثالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ مثالی بیوی وہ ہے کہ شوہر جب باہر کی زندگی کے جھمیلے لے کر، بہت ساری ٹینشنوں کا بوجھ لے کر گھر میں داخل ہو تو بیوی ایسی ہو، اس کی گفتگو ایسی ہو، اس کی مسکراہٹ ایسی ہو کہ شوہر باہر کی زندگی کے رنج اور غم بھول جائے۔ وہ بیوی اچھی بیوی نہیں کہلاتی، وہ بیوی مثالی بیوی نہیں کہلاتی کہ شوہر جب بھی گھر آئے تو ایک ٹینشن دے کر اسے گھر سے باہر بھیجے۔ گھر آ رہا ہے ٹینشن لے کے باہر نکل رہا ہے، گھر آ رہا ہے ٹینشن لے کے باہر نکل رہا ہے۔ یاد رکھو، کسی بھی انسان کو، وہ زندگی کے کسی بھی میدان سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر گھر میں بیوی سے سکون نہ ملے، وہ باہر کی زندگی میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑا انسان گھریلو زندگی میں بیوی بچوں سے جسے سکون نہ ملے، وہ باہر کی زندگی میں کوئی انقلابی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابلے میں گھر سے باہر کی زندگی کے لاکھ ٹینشن ہو، لاکھ الجھنیں ہو، لیکن گھر میں انسان کو سکون ملے، وہ گھر کے باہر کی زندگی کی تمام الجھنوں کا مقابلہ ہمت سے کرتا ہے۔ اور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہی کردار ادا کیا، وہی رول ادا کیا، اور قیامت تک آنے والی مومن خواتین کو انہوں نے پیغام دیا کہ ایک اچھی اور مثالی خاتون وہ ہوتی ہے کہ جو
مشکل اوقات میں شوہر کو ہمت دینے والی، شوہر کو حوصلہ دینے والی یہ مومن خاتون کا مثالی کردار ہوتا ہے۔ اور حضرات دوسری بات، مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہیں، نیکیاں انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ مائی خدیجہ نے کہا، جب پیارے نبی نے یہ کہا مجھے ہلاکت کا ڈر ہے، مائی خدیجہ نے پوری یقین کے ساتھ کہا کلا لن یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ پر کوئی مصیبت اور آفت نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ یہ نیکیاں کرتے ہیں۔ نیکیاں انسان کو مشکلات سے بچاتی ہیں، ٹینشنوں سے بچاتی ہیں، الجھنوں سے بچاتی ہیں۔ اور حضرات تیسری اور اہم بات جس سے اس جو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نبوت سے پہلے کی زندگی میں ہمارے نبی کا کردار، ہمارے نبی کا کیریکٹر۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 40 سال تک آپ نبی نہیں تھے، 40 سال تک آپ رسول نہیں تھے، لیکن نبوت سے پہلے آپ کا کیریکٹر کیا رہا، آپ کا کردار کیا رہا؟ اللہ اکبر، خدمت خلق۔ مختصر الفاظ میں اگر کہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، جہاں نفرت آئے وہاں محبت کو لانا، کوئی بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اس کے بوجھ کو ہلکا کرنا، غریبوں ناداروں کو کما کے دینا، کوئی مہمان آتا ہے مہمان نوازی کرنا، کوئی کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہے جا کے اس کا ہاتھ بٹانا، خدمت خلق، بندوں کے کام آنا، انسانوں کے کام آنا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے، بندہ جب تک بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ حضرات خدمت خلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، بیماروں کا علاج کروانا، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو۔ صرف مسلمان غریب نہیں، مسلمان بھوکا نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ ایسے احسانات ہیں جہاں شریعت مذہب کی تفریق بھی روا نہیں رکھتی۔ ہر بھوکا وہ لقمے کا حق رکھتا ہے، اسے کھلاؤ، ہر پیاسا وہ گھونٹ کا حق رکھتا ہے، اسے پلاؤ، ہر بیمار وہ علاج کا حق رکھتا ہے، اس کی مدد کرو۔ حضرات صحابہ نے جب پیارے نبی نے یہ حدیث فرمائی کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن ایک درخت لگائے اور کوئی پرندہ آ کر اس پھل میں سے کھائے، مومن کو، جو درخت لگانے والے مومن کو ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا اِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، اے اللہ کے نبی کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے؟ تب پیارے نبی نے کہا زمین پر رہنے والے ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ہے۔ یہ کردار، یہ کیریکٹر، انسانوں کے کام آنا، یہ کردار اجتماعی طور پر ہم سے مفقود ہو گیا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میدان میں کرسچن ہم سے کہیں آگے بڑھ گئے، کرسچن ہم سے کہیں آگے بڑھ گئے۔ اور آج بھی ہم اس خاتون کا نام لیتے ہیں تو کرسچنوں کی تقلید کرتے ہوئے اس کے نام سے پہلے مدر کہتے ہیں، مدر ٹریسا کہتے ہیں جی، جبکہ یہ کردار اور یہ کیریکٹر ہمارے نبی نے پیش کیا ہے۔ اس کردار کو سب سے زیادہ ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ مسلمان جہاں رہتا ہے، جیسے دوسری حدیثوں میں بھی آپ نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں کو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا اور لوگوں کے حق میں نفع بخش ہو۔ نبوت سے پہلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا۔ تاہم خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی، لیکن مزید تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، بزرگ قسم کے آدمی تھے، عالم قسم کے آدمی تھے، کرسچن تھے وہ، اور بائب و انجیل کا گہرا مطالعہ تھا انہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کو لیے ہوئے ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور جا کے سارا ماجرا عرض کیا، کہا کہ سنیے میرے سرتاج سے کیا کہہ رہے وہ۔ ساری گفتگو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا، جن کی نظر قوانین الہی پہ بڑی گہری تھی، ارے یہی تو وہ فرشتہ ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے پاس آ چکا ہے، آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے پاس آ چکا ہے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ورقہ بن نوفل کی دور اندیشی کی داد دینی چاہیے۔ ورقہ بن نوفل نے اسی وقت کہہ دیا کہ محمد آنے والے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ یہ لوگ
جو اب تک آپ کو صادق، امین، سچا، امانتدار کہتے رہے، وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب یہی لوگ آپ کو اس شہر مکہ سے نکالنے والے ہیں۔ پیارے نبی کو تعجب، آپ نے کہا او مخرجیہم، پیارے نبی نے کہا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے شہر مکہ سے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ محمد، آپ جیسا پیغام اور آپ جیسی دعوت لے کر جب بھی اس دنیا میں کوئی نبی آیا، انسانوں نے ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے، اور ساتھ ہی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ محمد یاد رکھو، اگر اس وقت میں زندہ رہوں گا تو آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، آخری حد تک آپ کی مدد کروں گا۔ یہ اور بات ہے کہ ورقہ اس وقت تک حیات نہ پا سکے، اس سے پہلے انتقال کر گئے۔